السلام علیکم، آپ سب کو ایک بار پھر سے پیغام رمضان کی آج کی محفل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ 12 رمضان مکمل ہوئے، 12 افطار مکمل ہوئی، اب دوسرے عشرے کی طرف ہم نے قدم بڑھا دیے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ماہ مبارک کی، ہم تیاریاں تو بڑی زور و شور سے کرتے ہیں، کچھ دکھاوے کے لیے، کچھ دل کی تسکین کے لیے، کچھ روح کی تسکین کے لیے۔ لیکن کیا ہی بہتر بات ہو کہ رمضان کا جو اصل پیغام ہے وہ ہم عام کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس کا حصہ بنا سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس مطابق تبدیل کر سکیں۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی برائی عام نظر آتی ہے۔ آج معاشرے میں گناہوں کی ایک جھڑی سی نظر آتی ہے، اور آج جس گناہ کا تذکرہ کیا جائے وہ گناہ نظر آتا ہے۔ آج جوک در جوک لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں گھرے نظر آتے ہیں، اور آج ہمارے ملک پاکستان میں، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں وہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا گناہ کا کام ہے جو نہیں ہوتا ہوا نظر آتا۔ یہاں اگر کاروبار کی بات کریں تو کم تولنا ایک عام سی روایت بن جاتی ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ایک عام سی روایت بنتی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے کی بات کریں تو معاشرے کے ہزاروں سینکڑوں بگاڑ ہیں، جس کے بارے میں اگر آج میں گنانا شروع کروں تو یقین مانیں کہ 30 روزے صرف ان سارے معاملات کے الفاظ، ان کو ٹاپکس میں بیان کرنے میں گزر جائیں گے، لیکن یہ 30 روزے مکمل نہیں ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں۔ امت محمدی ہونے کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا اس کا حق ادا کیا ہم نے؟ اس بات کا سوال آج میں بھی پوچھوں گا، اور آپ بھی اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا۔ آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کے اپنے بہت ہی پیارے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گا جناب شکیل بیگ صاحب کا، جو کہ چیئرمین ہے کنزیومر رائٹ پروٹیکشن کونسل کے، اور آج کا جو موضوع ہے ان کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں جو اب دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا بازار گرم ہے، مافیا سرزد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں اس کے پیچھے پکڑ نہیں ہوتی؟ میں تعارف کرانا چاہوں گا جناب مولانا اشرف علی منتظری صاحب کا۔ نام اتنا خوبصورت، اور جو ان کا آخری نام کا حصہ ہے منتظری، اس کا مطلب بھی آج مجھے معلوم ہوا، تو یہ میرے علم میں ضرور اضافہ انہوں نے کیا۔ میں ویلکم کروں گا آج کے پروگرام میں جناب علامہ حسن رضا صاحب کا، اور ساتھ میں ویلکم کروں گا میرے بہت ہی پیارے جناب احمد رضا مدنی صاحب کا۔ احمد صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے۔ میرے آج کے پروگرام کے دو بڑے ہی پیارے نعت خواں میری اس محفل کا حصہ ہوں گے، اور میں چاہوں گا کہ جناب افضل بیگ سروری قادری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جناب قاری زاہد رضا قادری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تمام تر مہمانوں کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ زاہد صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں پروگرام کو، ایک خوبصورت سا کلام ہمیں پیش کر دیں، پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں، بے شک کوئی شک ہی نہیں اس میں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سبحان اللہ، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، سبحان اللہ، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور مولا کا کرم ہوا کہ اس کلام کے دوران ہی بڑی پیاری سی ہوا چلنے لگی۔ شکر ہے کہ گرمی کا زور بھی کچھ کم ہوا، لیکن مولا کا کرم کیسے ہوگا؟ اور یہ جو آج ہوا کا جھونکا چل رہا ہے، اس سے بھی ایک بات کا مجھے اعلان کر دیا کہ جب مولا کا کرم ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی کبھی بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اشرف علی صاحب، میں آپ سے اس گفتگو کا آغاز کروں، آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ پے در پے ہر ایک برائی میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، جکڑا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کا کیا حل کوئی ہوتا ہوا نظر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہم نے بنی آدم سے جو ہے عہد لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہیں کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جو آپ نے ٹاپک اٹھایا کہ بے حیائی عام کیوں ہے، دیکھیے ایک بات ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کوئی انوکھے لوگ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی بہت اچھی زندگی بسر کی ہمارے بڑوں نے، اور بڑی بہترین زندگی بسر کی۔ بچے کی پہلی آغوش جو ہے ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود میں بچے کو اچھی تربیت ملے گی، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مجال نہیں ہے کہ وہ بگڑ جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، کیونکہ پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی، پہلا اسکول، پہلا جو ہے درسگاہ وہ ہے ماں کی آغوش۔ اب مسئلہ یہ ہے، ماں خود با کردار ہوگی تو اولاد بھی فرما بردار بھی ہوگی، با کردار بھی ہوگی۔ آج مسئلہ بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وقت پہ شادی نہیں ہونا۔ بڑا گہرا مسئلہ، وقت پہ شادی نہیں ہونا ایک سب سے بڑی بگاڑ کی وجہ ہے۔ بے حیائی عام بھی وجہ یہ ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، میرا جوان بیٹا ہے، میں اس کو مہنگے سے مہنگا موبائل فون لا کے دیتا ہوں، یا ٹیبلٹ خرید کے دیتا ہوں، یا اس کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہوں جو آج ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نگرانی نہیں کر رہا ہوں کہ میرا بچہ اس میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا استفادہ کر رہا ہے، کن سرگرمی میں ہے۔ جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے، جب بدنامی کے سوا کچھ نہیں مقدر میں بچتا، تو پھر افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر فرد جو ہے یا تو باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو فیلڈ ہے نا، علماء چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، عالم جو ہے لائق تعظیم ہے، عالم معاشرے کا بنیادی فرد ہے۔ کیا بات! وہ ہمیشہ اپنے جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں، مختلف موقعوں پر وہ جو ہے قوم کو یعنی مثلا باور کراتا ہے، خدا سے مثلا قریب کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب کرنے کے لیے، قرآن سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بے حیائی کی سب سے بڑی وجہ وقت پہ شادی نہ ہونا۔ مثال دے دوں آپ کو، جس طریقے سے ایک پھل جو ہے پک چکا ہے، اگر پکے ہوئے پھل کو وقت پہ آپ نے نہیں اتارا، یا تو وہ چوری ہو جائے گا یا پھر وہ اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ کیا بات! تو جوان اولاد چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جس طرح بھوک برداشت نہیں ہو رہی لوگوں سے، لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لوگ چوری کرنے پہ تیار ہیں۔ یہ نفس کی بھوک ہے۔ ہمارے سامنے حکم ہے قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ کیا بات! کیونکہ پردے کا تمام احکام سورہ نور میں ذکر کیا گیا ہے، خواتین کے تمام احکام کا ذکر سورہ نور میں کیا گیا ہے،
اور کہا کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، جوانوں کو سورہ یوسف کی تعلیم دو، سورہ مومنون کی تعلیم دو، کیونکہ مردوں کے جو حقوق ہیں وہ سورہ مومنون میں اور سورہ جو ہے یوسف میں ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا ہم بچپن سے سنتے ہیں، تفسیر قرآن کے درسوں میں ہم شرکت کی ہے، ہم نے سب نے تقریباً، ہم میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے حضرت یوسف کا قصہ نہیں سنا۔ بالکل صحیح بات، قرآن حکیم میں تذکرہ ہے نا۔ تو کس طریقے سے کہ پروردگار عالم نے اپنی نبی کی حرمت کو بچانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے الزام لگا نا کہ مثلا وہ ایک گہوارے کے بچے کو خدا نے وہ گویائی عطا کی، وہ گہوارے کا بچہ کہتا ہے کہ اگر گربان آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر گربان پیچھے سے پھٹا ہے سبحان اللہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ گا ہمارے معاشرے کی یہی ہے نا کہ جیسے ابن سیرین ایک شخص ہے، ابن سیرین، علماء نے یہ واقعہ بیان کیا، ابن سیرین ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایک کپڑے کے تاجر کی دکان پہ بطور ملازم ہے۔ ایک بڑے امیر کبیر گھرانے کی خاتون آئی اور کہنے لگی جی یہ آپ ایسا کریں، یہ کپڑے میں نے خریدنے ہیں مگر پیسے میں گھر بلائی ہوں۔ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے، ابن سیرین کو کہا جاؤ جا کے ان سے پیسے لے کے آؤ۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو کہا اصل میں یہ کپڑے تو بہانہ ہے، میرا اصل مقصد تو تیرے سے تعلقات قائم کرنا تھا۔ تو لہذا اس نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، مثلا زنا کی جو ہے قرآن میں شدید مذمت ہے اس کی، یعنی تمام چیزیں ذکر کی گئی۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے پروردگار مجھے جو ہے اس گناہ سے بچا۔ ابن سیرین نے جو ہے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچایا، تو لہٰذا خدا نے اس نوجوان کو تعبیر خواب کا علم دیا، کیا بات، گناہ سے بچنے کی بنا۔ ابھی مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ سوال کرتا ہے مولانا صاحب بدکاری کے ذرائع بہت ہیں، اسباب بہت ہیں، نکاح مشکل ہو گیا ہے، حلال مشکل ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں کچھ جگہوں پر اگر آپ کے والدین، مثلا والدین سے کہتے ہیں صاحب آپ اپنے بچے کی شادی کیوں نہیں کرا رہے، وہ کہہ رہے بھائی اپنے پاؤں پہ پھڑا نہیں ہے، کیا بات ہے، یہ ابھی کامیاب نہیں ہے۔ دیکھیں رزق کی ضمانت کس نے لی ہے؟ پروردگار عالم نے۔ خدا کے اوپر یعنی بھروسہ نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جی ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے گا تو اس کی شادی کریں گے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو شادی کریں گے، بھلے وہ اس میں گمراہ ہو جائے، گناہوں میں جو ہے غلطاں ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اچھا اس سے معاشرے پہ اثرات کیا پڑیں گے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج جیسے آپ نے سوال کیا کہ بدکاری کی بنیادی وجہ، بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ بنیاد ہے کہ وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا ایک گھر میں نے ملاحظہ کیا کہ سب سے بڑی بیٹی 45 سال کی ہے، کھوکھلے نعروں نے بھی مارا ہے ہماری قوم کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھوکھلے نعرے کیا ہے جی؟ سید کی شادی غیر سید کے ساتھ نہیں ہوگی، کتنی معاشرے کے مطابق ایک سید کی شادی غیر سید سے نہیں ہوگی، یہ کھوکھلا نعرہ ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی فرد، آپ کی جوان بیٹی ہے، آپ کو بندہ سمجھ میں آ رہا ہے، برسر روزگار ہے، حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے، غیرت مند ہے، خدا پہ بھروسہ کریں، نکاح کر دیں۔ اللہ اکبر۔ خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ کھوکھلا نعرہ جی سید کی سید کے ساتھ ہونی چاہیے، غیر سید کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے، تو اب مجھے بتائیں کتنے سادات گھرانوں میں بیٹیاں جو ہے بوڑھی ہو رہی ہیں، صحیح بات، شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ کھوکھلا نعرہ ہے۔ تو یہ علماء کو چاہیے کہ علماء اپنے خطبات میں ذکر کریں، یہ جہاد ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، جب معاشرے میں بدعتیں پھوٹے صاحب علم کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کریں، اگر ایسا نہیں کیا تو ان پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ تو آج علماء کا فریضہ ہے اپنے جمعے کے خطبات میں ذکر کریں۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے علماء کا، علماء جب حق بیان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو منتظمین ہیں، جو مینجمنٹ ہے، جو ٹرسٹی ہیں، وہ علماء کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، وہ کہیں گے بھئی اگر ہمارے ساتھ آپ کی ریلیشن اچھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ رہیں گے اس مسجد میں، اس مدرسے میں، اس ادارے میں۔ جس دن آپ کے سے ہمارے تعلقات ختم ہو گئے، آپ بوریا بستر اٹھائیں یہاں سے چلے جائیں۔ صحیح بات، یہ بھی ایک علمیہ ہے۔ تو لہٰذا بدکاری کی بنیاد جو بھی فرق پڑ رہا ہے، دیکھیے ایک مثال ہے کہ ٹھیک ہے اسباب نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو خدا پہ بھروسہ ہو تو وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ چاہوں گا علامہ حسن صاحب آپ اس بات میں ضرور اضافہ کریں، کیونکہ اللہ کی نافرمانیوں کی ایک وجہ تو علامہ صاحب نے بیان کر دی، مولانا صاحب نے۔ اگلی ہمارے معاشرے میں اور کون سی وجہ ہیں جو ایک بگاڑ کا وجہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر میمن صاحب مجھ سے قبل حضرت گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بہت ہی اہم ترین نقطے پر زور دیا۔ میں چاہوں گا کہ ان کی جو بات ہے اس میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں میں۔ انہوں نے ایک نقطہ یہ اٹھایا کہ بے حیائی اور گناہ جو بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی ایک عمر جو حد مقرر کی ہے شریعت مطہرہ نے، اس عمر میں اپنے بچوں کی شادی نہ کرنا۔ کیا بات، اس پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں
یہ شادی کا مرحلہ آج کل ہمارے یہاں پر ایسا ہو گیا ہے، میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، ہمیں یوں سمجھیں کہ زنا میں لذت پیدا ہو گئی ہے اور نکاح میں لذت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ حقیقت ہے۔ بندہ زنا میں لذت محسوس کرنے لگا ہے اور نکاح میں اس کو لذت محسوس نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ بندہ اگر شادی شدہ ہے پھر بھی زنا کی طرف پڑے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بندہ اگرچہ اس کو یہ فرمان معلوم ہے، اگرچہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زانی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں، تو فرمان پتہ ہو لینے کے بعد صرف یہی بات نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے اس بارے میں جو بات کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ جی بہت سخت، یہاں تک کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی اس پر لعنت برستی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے اس فعل سے، اپنے اس گناہ سے توبہ کرے تو رب غفار اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا، یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام نوجوانوں سے، تمام نوجوان جہاں پر ناظرین بھی موجود ہیں، تمام سے کہنا چاہوں گا، حضور نے فرمایا کہ تم مجھے دونوں منہوں کے درمیان، یعنی منہ کے اندر جو ہے ہماری زبان کی اور تمہاری ٹانگوں کے درمیان جو تمہارا شرم گاہ ہے اس کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ کیونکہ اس پہ وزن ہے، اور افسوس کے ساتھ اس فرمان پر حقیقتاً نہ عمل ہوا گیا، اس فرمان پر ہمارے معاشرے میں حقیقتاً نہ کوئی عمل کر سکا۔ حقیقتاً جسے کہتے ہیں، حقیقتاً آپ کہیں گے کیا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اور شریعت مطہرہ نے جو ہمیں لمٹ بتائی کہ اس لمٹ تک تم اپنے بچوں کی اور بچوں کی شادی کر لو، ہم نے اس لمٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہمارا بچہ، حضرت صحیح کہہ رہے تھے، ہمارا بچہ ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں ٹانگوں پہ نہیں کھڑا تو پھر کس پہ کھڑا ہے؟ ٹانگوں پہ ہی کھڑا ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ایسا حسین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں لے کے آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا، تو رزق تو ملے گا۔ جو یہ آپ یہاں پر سمجھنے کی بات، ناظرین غور کریں، یہاں پر آپ بھی غور کیجئے گا، مجھے بتاؤ جو رب ماں کے پیٹ کے اندر چھوٹے سے بچوں کو کھلانے پر قادر ہے، کیا وہ رب غفار یہاں پر اتنے بڑے نوجوان کو کھلانے پر قادر نہیں ہوگا؟ کیا وہ رب غفار اس کی زوجہ کو کھلانے پر قادر؟ تو یہ کانسیپٹ، یہ ہمارا ذہن، یہ ہمیں خیال اپنے ذہنوں سے بالکل صاف کر دینا چاہیے کہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا تو پھر ہمارے شادی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں، ایسے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو کام نہیں کرتے تھے، گویا کہ اگر میں معاشرے کی لینگویج میں بولوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں تھے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں تھے، انہوں نے نکاح کیا، نکاح کی سنت پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت مصطفیٰ ادا کرنے کی برکت سے اسے غنی کر دیا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ میں چاہوں گا احمد صاحب آپ ضرور اس میں اضافہ کریں، آپ کے لیے موضوع زیادہ دلچسپی کا باعث بھی ہے میرے خیال سے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ منتظری صاحب نے بھی بات کہی اور علامہ حسن صاحب نے بات کری، تو سب سے پہلے منیر بھائی، سب سے بیسک جو چیز ضروری ہے نا، ہمارے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ایک درخت کی لکڑی میں چھپے ہوئے آم سے کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے، وہی ذات اس انسان کو رزق دینے پر بھی قادر ہے، بھلے وہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد بھی ہو۔ اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے نکاح میں لیا، ان صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو فضیلت عطا ہوئی وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد عطا ہوئی۔ اور جن صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو فضیلت عطا ہوئی، فضیلت عطا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب میں، ان کے علم میں، ان کی ذہانت میں، ان کی فطانت میں، ان کی پاکیزگی میں، ان کی پاک دامنی میں جو اضافہ فرمایا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد عطا فرمایا۔ اور پھر محترم سامعین کرام، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو، تو یاد رکھیے گا محترم سامعین کرام، جب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر میں بھروسہ کرتا ہوں، اگر میرا کنسیپٹ اپنے رب کی ذات کے ساتھ، اگر میرا کمیونیکیشن اپنے رب کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے، تو یاد رکھیے گا محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آج اگر اس چیز کا
اگر ہم ایک ریشو نکال لیں تو کتنے لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے جنہوں نے شادی سے پہلے ترقی کری وہ مشکل سے 10% ملیں گے, بالکل. اور جنہوں نے شادی کے بعد ترقی کری ہوگی ان کی تعداد ہو سکتا ہے 90% سے بھی زیادہ ہو, 90% سے بھی زیادہ ہو. تو محترم سامعین کرام, رزق دینے والی ذات اللہ کی, کھلانے والی ذات اللہ کی, عطا کرنے والی ذات اللہ کی, دینے والی ذات اللہ کی, غنی کرنے والی ذات اللہ کی, برکت دینے والی ذات اللہ کی. تو پھر یہ بندہ اگر یہ سوچ لے کہ یار میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں اس کے بعد میں نکاح کروں گا. محترم سامعین کرام, جس طرح علامہ صاحب نے مثال دی کہ جب ایک پھل تیار ہو جائے اور پھل تیار ہونے کے بعد جب اس کی خوبصورتی ابھر کر آ جائے تو اس کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کسی صاحب خوراک اس آدمی کو پہنچنا چاہیے جو اس کو کھائے بھی اور اپنی صحت میں اضافہ بھی کرے. تو یاد رکھیے گا اسی طرح نکاح کا عالم ہے کہ جب ایک مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغت کی عمر عطا فرمائی, بلوغت کی عمر عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما رہا ہے, لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرے گا, جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا, سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ اس کی بات کی شاہد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا حکم عطا فرمایا, اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو جس بندہ مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت کرنا چاہتا ہے اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کو نہ پا سکے. اور محترم سامعین کرام, تقاضا یہی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم ماننے والے, اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرنے والے, اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے نکاح کی سنت کو جلد سے جلد ادا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی, آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول فرمائے گا کہ آپ خود ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے. یاد رکھیے گا اگر اس حدیث مبارکہ میں عمل کریں گے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد خوشبودار کہ نکاح کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا, تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کریں اور انشاءاللہ ہمارے وارے نہارے ہو جائیں. کتنی خوبصورت بات ہے. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, میں شکیل صاحب آپ کو چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور ایڈ کریں. ایک میسج ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ یہ بھی ہے, لیکن آج ہمارے کاروباری حضرات کو دیکھیں, مختلف طبقات کو دیکھیں, جس طریقے سے ہمارے پیارے بھائیوں نے کہا کہ رزق کا ضامن اللہ ہے, عزتوں کا ضامن اللہ ہے, لیکن آج ہمارے معاشرے کی اگر صورتحال دیکھیں تو رزق کا ضامن باس ہے, برکت کا ضامن 2 نمبری ہے, کم تولنا ہے, پیمائش میں گڑبڑ کرنا ہے, اور یہ ماہ رمضان میں اپنے عروج میں نظر آتا ہے. یہ اگر ہم مسلمانوں کا معیار ہو کہ ہم ایک جانب کم تولیں, دوسری جانب بس نماز کے لیے بالکل تیاری کر لیں, تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ایک بیلنس ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے نا معاملہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ منیر. بیسیکلی دیکھیں جیسے علماء کرام نے بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے اور انداز میں انہوں نے ہر خلاصہ کیا ہر بات کا, اور خاص کر بدی کے اوپر جس طرح. لیکن ایک میں پہلے اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے ذرا سا میں ان کی بات سے چھوٹا سا جوڑنا چاہوں گا. دنیا میں ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے جس کو دیکھیں وہ کہ ہر مرد جو کامیاب ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. ہمیشہ یہ ایک بڑا مشہور ہے. وہ عورت کون ہے؟ آپ کی بیوی. کمال 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 کمال. آپ اس عورت کا مطلب ہے کہ آپ کی بیوی. تو ہم اس چیز کو اگر تھوڑا سا سمجھیں, رب الکریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے یہ دنیا میں ہمیں سکھایا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے شاید اس ٹریک سے اتر چکے ہیں. علامہ صاحب نے بھی فرمایا, علامہ صاحب نے اور محترم نے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں اچھے انداز میں بیان کیا. لیکن یہاں پر میں اب آتا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے رمضان مبارک میں, جس طریقے سے مہنگائی عروج پر ہے اور ملاوٹ بھی عروج پہ ہے, ذخیرہ اندوزی بھی عروج پہ ہے. اب اگر اس کو ہم اسلام سے جوڑیں, دین سے جوڑیں یا کس سے جوڑیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ یہاں جب کوئی تہوار ہوتے ہیں غیر مسلمین کے یا ان کے کوئی ایونٹس آتے ہیں تو باقاعدہ 50% 70% پہ چیزیں سستی کر جاتی ہیں. یہاں تک کہ پاکستان سے لوگ یورپ جاتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے کہ جناب وہاں سے بھی خرید کے لائیں گے تو پاکستان سے بھی سستی ملیں گی آپ کو. اور یہاں پر ہمارے یہاں پیدا ہونے والے فروٹ سبزیاں وہ اتنی مہنگی کر دی جاتی ہیں کہ آپ کو کی اپروچ ہی نہیں ہوتی. رمضان مبارک میں ابھی جب ہم سبزی منڈی جا رہے ہیں,
वहां जाते हैं, वहां जब देखते हैं तो चीजों की कीमत कम होती है। सही। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, कि मैं बाजार में वो चीज बिक रही है, पालक वो 70 रुपए किलो बिक रही है, जब मैं मंडी जाता हूं तो वहां मुझे पता चलता है 10 रुपए किलो है। मेरा जैसा बंदा बाजार से ले रहा है 70 रुपए किलो। तो ये एक ऐसी पालक को शहर की हवा लग गई होगी शायद, इसलिए महंगी होगी। नहीं, उसको असल में हवा नहीं लगी। असल में बात वही है जो उलमाए कराम फरमा रहे हैं ना, कि हमारे अंदर से ये चीज खत्म हो गई कि हम एक मुसलमान हैं, हम एक मोमिन हैं। हमें ये दर्स दिया गया था कि हमने मिलावट नहीं करनी, हमने जखीरा अंदोजी नहीं करनी, हमने गैर कानूनी मुनाफाखोरी नहीं करनी, लेकिन हम ये तीनों काम बरमला जोश और जज्बे के साथ करते हैं। आप यकीन करें, मुझे याद है आज से 2 साल पहले माह रमजान में शायद पहला या दूसरा रोजा था, मैं निजी टीवी के साथ था, मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी था। हमने जब एक उसके ठेले वाले पे जब रेड कंडक्ट किया तो सारी चीजें ठीक थी, हमने कहा चलो भाव भी ठीक है। हम जब जाने लगे अचानक मेरी नजर पड़ी कि यार इसके तराजू के साथ कुछ मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। तो जब मैंने नीचे देखा तो अल्लाह की नाफरमानी, आप उसने नीचे पत्थर बांधा हुआ था थैली के साथ रख के। आप मुझे बताएं कि अजाब को हम खुद दावत देते, आओ हम पे बरसो, हम इस काबिल हैं। हम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसको क्यों, क्या हुआ था, किस वजह से किया गया, कयामत क्यों जरूरी है। तो आप सोचे, अब आप सोचे। मैं थोड़ी सी बात को और थोड़ा सा इसमें करना चाहूंगा। मैं रमजान मुबारक में मैं औरंगी टाउन गया, आप यकीन करें खातून वहां पर एक गले सड़े फ्रूट ढूंढ रही है, तो मैं बड़ा परेशान। हम तो प्राइस कंट्रोल पे गए, तो मेरा तो वो काम नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पूछा कि अम्मा आप ये फ्रूट छोड़ के ये गला सड़ा सा फ्रूट आप क्यों खरीद रही हैं, क्यों उठा रही हैं? तो वो बेचारी शर्मिंदा सी हो गई। तो मुझे दुकानदार जो ठेले वाला था उसने कहा नहीं असल में ये मैं इसके पैसे नहीं लेता, मैं इसको दे देता हूं। तो मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगे कि उसके पास है ही नहीं, वो बेचारी क्या करे, उसके 2 बच्चे, वो रोता खोलेगी इससे। जिस जगह जिस माशरे में इस हद तक हो कि आप इतना ज्यादा मुनाफा खा रहे हो, गैर अखलाकी तौर पर आप उसमें जुर्म कर रहे हैं, आप 90%, हालांकि लोग मुझे कहते हैं कि तुम ये जुमला मत बोला करो कि हम जो है ना जनाब नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं। अरे आप बाट उठा के देख लें, हर एक ने 1 किलो के अंदर से 60 ग्राम 70 ग्राम का सिक्का ही उड़ा दिया है। आप किलो में से तो आपने वैसे ही वेट कम कर दिया, फिर तराजू को आप यूं रखते हैं टेढ़ा करके, आप उसके साथ आप औसान। सूरह रहमान क्या कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, अल्लाह का कलाम कह रहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आता कि हम इनको किस तरह समझाएं। बदी की तरफ हमारा माशरा चल पड़ा है। हम चंद सिक्कों की खातर, पैसों की खातर, जरूरी तो नहीं हर एक को कहा जाता है कि वो रिश्वत लेता है, तो तुम क्या करते हो? है वो रिश्वत खा रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो हराम खा रहे हो, तुम अपनी औलाद को अच्छा फिर एक मिलावट करने वाले से जब हमारी बहस होती है हम उससे कहते हैं कि यार ये तुम मिलावट कर रहे हो, वो कहता है मैं अपने बच्चों को ये खिलाता हूं। भाई तो तू मिलावट वाला अपने बच्चों को क्यों खिलाता है? आज आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, आपको 3 मरीज हर किस्म के मिलेंगे। शुगर का पेशेंट मिलेगा आपको, किडनी के पेशेंट मिलेंगे, आपको कैंसर मिलेगा। कैंसर इसलिए मिलेगा कि आपके खाने पीने की चीजों में हर वो चीज शामिल कर दी गई, आपके लगाने की चीजों के ऊपर हर वो चीज शामिल कर दी। आप फेस पे, आप सोचे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फेस का कैंसर का, लेकिन आज पाकिस्तान में भी फेस का कैंसर हो रहा है। क्योंकि रीजंस क्या है कि उसके अंदर मरकरी हमने जहर डालना शुरू कर दिया, जो हम चेहरों पे औरतें मर्द गोरा करने के लिए अपने आप को लगा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद कोई जगह छोड़ी हमने, कोई ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ आप सोचे, मैं हालांकि मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन आप सोचे, मुझे मलिक मुर्तजा साहब का एक वो वाकया याद आ रहा है, उन्होंने टीवी बताया, तो उन्होंने कहा जी एक जूस की फैक्ट्री लगाते हैं, आप उस फैक्ट्री में कितनी सारी मशीनें लगाते हैं, उसमें फिर उसके बाद केमिकल डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसके बाद एक जूस का डब्बा तैयार करके आप निकलते हैं। एक अल्लाह ताला की फैक्ट्री लगी हुई होती है जिसके नीचे आप खड़े हुए होते हैं और एक पूरा परवान चढ़ता है और जगह जगह आम लगे हुए होते हैं, और जब आम 1% भी मिलावट नहीं होती। काश कि हम इस पे आ जाए। क्या क्या खूबसूरत बात कही। और इसी बात के साथ हम वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अब जो हमने गुफ्तगू की कि हम जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, वजह तो आज सामने आई, लेकिन वजह के बाद नतीजा ये बड़ा गजबनाक है। इस नतीजे में क्या कुछ होगा, इस बारे में हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। एक वफ़ा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। प्यार करता हूँ नबी की याद से, प्यार करता हूँ
سیدہ زہرا علی کے لال سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، اور ہر گھڑی ہے پل جتل سایہ فگر، کیا بات ہے، سایہ فگر، اللہ۔ ہر گھڑی ہے پل جتل سایہ فگر، بچ رہا ہوں دشمنوں کے جال سے، بچ رہا ہوں دشمنوں کی جال سے، اور آیا گے تطہیر کی تفسیر ہے، آیا تطہیر کی تفسیر ہے، رب کو بھی ہے پیار کی آل سے، رب کو بھی ہے پیار کی آت سے۔ میرے ساتھ عالم بھی بیٹھے ہیں، اگر مل کے پڑھ لیں گے تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، بولو نا پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، اور پنجتل کے در کی مولا حاضری، حاضری، پنجتل کے در کی مولا حاضری، منتظر ہوں دل مہینے ساتھ سے، منتظر ہوں دل مہینے ساتھ سے، اور احمد نبی کی آل کا صدقہ ملے 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 احمد نبی کی آل کا صدقہ ملے، پل رہا ہے ہر انہی کے مال سے، پل رہا ہے گھر انہی کے مال سے، مال سے، مال سے، پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی کلام کے ساتھ پروگرام کا ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور جو کلام پیش کیا یقینی طور پہ دل چھو گیا، لیکن کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے تو فارمیٹ کے مطابق کچھ سوالات آپ کی نظر کر دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات آپ ہم تک ضرور پہنچائیں گے۔ جوابات دینے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے، پروگرام کا جو نام ہے پیغام رمضان، پیغام کا رمضان لکھ کے آج کا ایپیسوڈ نمبر ڈالیں، اور پھر جو نیچے دیے گئے نمبرز ہیں ان کے اوپر اپنے شہر کا نام لکھ کے یہ سوالات کے جو جوابات ہیں سوال نمبر کے ساتھ اور جواب نمبر کے ساتھ ہم تک پہنچا دیں۔ واٹس ایپ نمبر میں دہرا دیتا ہوں 0311299461، یا پھر آپ جواب دے سکتے ہیں دا ڈیلی شو ود منیر میمن کے آفیشیل فیس بک پیج پہ، جہاں پہ یہ پوسٹ موجود ہو اس کے کمنٹ سیکشن میں یا پھر میسیجز میں جا کے۔ تو کچھ 4 سوال ہیں، میں چاروں ایک ساتھ رکھ دوں کیونکہ آج کی محفل جس انداز میں چل رہی ہے مجھے لگتا نہیں کہ مجھے کہیں اس کا موقع مل سکے گا سوالات دہرانے کا۔ تو پہلا سوال ہے، پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس کے آپشنز ہیں 30، 35، 40 یا 50۔ دوسرا سوال ہے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ اس کے جو آپشنز ہیں
6 माह, 7 माह, 5 माह और 4 माह। तीसरा सवाल है वजू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम के सूरत के हवाले से किस सूरत में बताया गया? सूरह माइदा, सूरह बकरा, सूरह अल मोमिनून और सूरह निसा। चौथा सवाल है नमाज इस्तिस्का किसके लिए पढ़ी जाती है? इसका जो ऑप्शंस हैं अल्लाह की रहमत के लिए, बारिश के लिए, नींद के लिए या फिर माफी के लिए। चारों सवालात मैंने आप तक पहुंचा दिए और इन चारों सवालात के आप जवाबात दे सकते हैं। मैं गुफ्तगू का एक बार फिर से आगाज करता हूं। हमने जिस अंदाज से पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में जो बात की कि क्या वजह है कि हम अल्लाह की नाफरमानियों में जकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब जरा गुफ्तगू हो जाए कि जो नाफरमानी में हम जकड़ गए हैं उसके बारे में कुरान और हदीस हमें क्या बताते हैं, उसके बारे में किस कदर सख्त वईदात हैं। और अगर हम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज देखें, उसमें भी इस चीज़ का तस्करा मिलता है। तो अल्लामा हसन रज़ा साहब, अब आपसे शुरू करते हैं कि ज़रा बताएं इस बारे में कि क्या मसला है और क्या हम किस चीज़ को दावत दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर साहब, जितनी भी माशरे में हमारी बुराइयां पाई जाती हैं, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो जिना आम है, अगर गिनवाने बैठूं तो झूठ आम है, अगर गिनवाने बैठूं तो कम तोलना, जैसा कि सारी गुफ्तगू हो चुकी है, सारे के सारे, यानी वो कौन सी बुराई है जो हम में नहीं पाई जाती, वो कौन सा गुनाह है जो आज हम नहीं करते। यहाँ तक के छोटे से छोटा गुनाह भी हमारा बच्चा करता है और गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता। गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। अब मैं गुफ्तगू जरा इस तौर पर आपको बताऊं कि इन सब का नतीजा क्या है, आखिर ये गुनाह हमसे सरजद क्यों हो जाते हैं, इस गुनाह की लत हमें लगी क्यों है। मुनीर भाई, मैं इन तमाम चीज़ों को देखता हूं या फिर इन तमाम चीज़ों का मुताला करता हूं ना, तो आखिर में इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आखिर हम गुनाह में क्यों पड़े। तो नतीजा मुझे ये मिलता है कि हम में इल्म की बहुत कमी है। क्या बात, यकीन जाने हम में इल्म की बहुत कमी है। हजरत बात कर रहे थे कि वालदा है, बच्चे की पहली गोद, बच्चे की पहली दरसगाह ये वालदा की गोद है। सही। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, उलमा किराम भी इस बात को बयान करते हैं कि अगर बाप आलिम दीन हो, यानी दीन का इल्म रखता हो, तो दीन जो है ना वो घर की दहलीज तक पहुंचता है। लेकिन जब वालदा आलिमा हो, जब वालदा दीन का इल्म जानती हो, तो दीन जो है वो नस्लों तक पहुंचता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नस्लों तक पहुंचता है। अगर आज हम में इल्म की कमी होगी तो फिर याद रखे बर्बादी हमारा मुकद्दर बनेगी। अगर आज हम में इल्म की कमी होगी तो फिर याद रखे तरह तरह के गुनाह हम कर जाएंगे, हमें नहीं मालूम होगा हमने गुनाह किया। अगर आज हमारी वालदा के अंदर, यानी किसी की माँ के अंदर इल्म की कमी होगी तो उसका बच्चा जो है वो सही मानों में बाकिरदार नहीं बन सकेगा। आज आप देख लो ना, हमें अपने बुजुर्गों के अंदर बड़े बड़े नाम मिलते हैं। बाबा फरीद का नाम मिलता है, ख्वाजा साहब का नाम मिलता है, इसी तरह दाता साहब का नाम मिलता। आज इन सब की सीरत मुबारका को आप देखें, पढ़ें, तो हमें पता ये लगता है कि इनकी वालिदा भी आलिमा थी, वालिद भी आलिम थे। जब वालिद भी आलिम थे, यानी दीन का इल्म जानते थे, वालिदा भी आलिमा थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने घर में औलाद जो पैदा की तो वो कभी दाता साहब की सूरत में पैदा की, घर में औलाद पैदा की तो कभी बाबा फरीद की सूरत में पैदा की, घर में औलाद पैदा की तो ख्वाजा साहब गौसे आजम की सूरत में पैदा की। तो मुनीर भाई, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर हम बुराइयों के हिसाब से बुराइयों का इल्म रखना कि ये चीज भली है, ये चीज बुरी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज गंदी है, जहां हम अपने बच्चों को इस बात की तालीम देते हैं कि बेटा नो, इसे नहीं छेड़ना, ये अच्छी चीज नहीं है, इस फील्ड में तुम्हें नहीं जाना, इस तरफ तुम्हें नहीं जाना, अगर इसी तरह हम अपने बच्चों को ये गाइड करें कि बेटा ये करने से गुनाह मिलेगा, ये करने से सवाब मिलेगा। और मैं चाहूंगा मुंतजिर साहब इस बात का इजाफा जरूर कीजिए कि जिन गुनाहों की हम बात करें, जिन अमाल की हम बात कर रहे हैं, कुरान हकीम में, अहादीस में क्या सबक मिलता है कि इस तरह की जो हम काम करते हैं, जो नाफरमानी, जो बगावत हम खुले आम करते हैं, सरे आम करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, उसका नतीजा क्या होता हुआ नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बदकारी, ज़िना शदीद तरीन मज़म्मत की गई है कुरान में, कुरान करीम में भी और हदीस मुबारक में भी। ज़िना एक कर्ज है। अब ये बात खैर मैं लाइव आपके प्रोग्राम रमज़ान ट्रांसमिशन में कर रहा हूँ कि एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे फलां खातून जो है वो इस फील्ड में मुब्तला है, आप तबलीग करें।
تو تبلیغ ان کو کری کہ جی بھائی خدا کا خوف رکھو، عذاب قبر ہوگا، قبر میں اس کی جو ہے نا باز پرس ہوگی. تو وہ خاتون نے ایک ایسا سوال کیا کہ میرا بھی منہ بند ہو گیا. آئے ہائے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ گناہ چھوڑتی ہوں، یہ گناہ میں نہیں کرتی، آئے ہائے. کیا آپ میرے سے نکاح کریں گے؟ اللہ. تو میں نے کہا ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ اگر کسی عالم کو ہوٹل پہ چائے پیتا ہوا دیکھے وہ بھی جو ہے بدکاری سمجھتے ہیں. تو میں اگر اس کو عقد میں لے لوں، ایک مثال ہے، میری نیت تو خدا جانتا ہے، بے شک، بے میرا معاشرہ قبول نہیں کرے گا. صحیح. لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے تمہارا پہلے سے اس کے ساتھ واسطہ تھا یا تعلق تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے گا، آپ نے بہت اچھی بات کہی، جیسے قبلہ صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی. دیکھیے ایک چیز ہے، معاشرہ ایک آدمی سے نہیں بنتا، بالکل. معاشرہ ہم سب مل کے بناتے بے ہیں. شک. مسئلہ یہ ہے گا جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر بتائے گا بھائی یہ پرہیز ہے. اب علماء روحانی ڈاکٹر ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کہا ہے نا، یعنی مثلا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. بڑی مقدس فیلڈ ہے. ٹھیک ہے ہمارے نظریات میں 19-20 ہے، لیکن ہے تو ہم سب پیٹی بند بھائی. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. ایک سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، خوبصورتی ہے نا. جی ایک سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو کہنے کا مقصد آپ یہ نے ہے اپنے آپ کو دونوں کو ایک سب میں کر دیا اور ہم لوگ کو نہیں سب نہیں سے نہیں باہر آپ کر بھی دیا. ہماری سب میں ہی کھڑے ہوئے بھائی. کیوں اشارہ کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس کا آپ نے کہا نا سدھار کیا ہے، اس کی مذمت کیا ہے، یہ کام کیسے صحیح ہوگا. مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، آپ نے ہر کام مسجد نبوی میں انجام دیا، آئے ہائے. تبلیغ دین کا خاص طور پر. آئے ہائے. مسئلہ یہ ہے گا کہ ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نہی عن المنکر، یہ واجب ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ تبلیغ کی ذمہ داری صرف مولویوں کی گردن پہ ہے، علماء کی گردن پہ ہے. لیکن آپ نے جو بھی جملہ عرض کیا نا، ہمارے یہاں ناظرین دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کوئی سیاسی پارٹی سے نہیں سیاسی پارٹی سے بات نہیں ہے نا، دین میں ہے نا یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا سدھار یہ ہے اجتماعی شادیوں کا پروگرام بنائیں. اجتماعی شادی کیسے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. ایک غریب آدمی شادی نہیں کر سکتا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. تو مسئلہ کہنے کا ہے کہ مسجد کمیٹی میں جہاں ہر ہفتے ہم جو ہے چندہ لیتے ہیں، وہاں ایک غلہ ہم ایسے ہی گھما دیں، ایک چندے کا سلسلہ ایسا کر دیں کہ کم سے کم جیسے سوشل ورک کرنے والے، خاص طور پہ سماجی کام کرنے والے، حکومتی شخصیات، ہر فرد اس جانب توجہ دیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ پہ اگر آگ لگی ہوئی ہے تو آگ، اگر آج اس آگ میں دوسرے کا گھر جل رہا ہے تو اگر میں کہوں میرا تو گھر سیف ہے تو یہ گھر میرے بھی گھر میں لگ سکتی ہے. ہر فرد اس موقع کی نزاکت کو سمجھے اور یہ یقین جانیے کہ اس سے یہ ہوگا. دیکھیے دوسری قومیں تباہ ہوئی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے نا کہ کس طریقے سے وہ قوم نابود ہوئی. تو لہٰذا آج یہ جو ہے مثلا میں نے ابھی عرض کیا نا، قیامت خود بتائے کہ قیامت کو کیوں آنا تھا. کیا بات ہے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو، بیوی کو آپ نے پردے میں رکھو، اگلے کی بہن بیٹی پہ آپ ہاتھ صاف کرو. استغفر اللہ. یہ ایک علمیہ ہے. مسئلہ یہ گا، آپ مسئلہ ایک مولانا کے منہ سے سنیں تو آپ کو بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن یہ کام معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ نے کیا معاشرے کی سچ اور تلخ حقیقت سامنے. تو لہٰذا اس سے بچنے کا طریقہ ہے، بھائی میں اگر کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا تو میری عزت پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. جب میں کسی کو چھوڑوں گا تو کوئی مجھے چھوڑے گا. آج زنا ایک ایسا قرضہ ہے کہ جس کسی نے زنا کیا، اس کے مرنے سے پہلے اس کی اپنی محارم کے ساتھ زنا ہوگا، اس کی اپنی عزت کے ساتھ اس کی اپنی عزت پامال ہوگی. اور اگر میں سمجھوں یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی جو ہے عزت ہے، تو لہٰذا میری ناموس کو بھی کوئی عزت کا درجہ دے گا. تو لہٰذا یہ کسوٹی ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور منتظر صاحب آپ کی اس بات کو جوڑوں گا، اور یہ سوال میں پہلے شکیل بھائی آپ کی طرف رکھوں گا، پھر احمد آپ کی طرف یہ ڈالتے سوال. یہ جن معاملات کا تذکرہ اس وقت ہو رہا ہے، آج ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں یہ چیز فروغ دی جا رہی ہے، اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، بلکہ اس کو اعلیٰ تعلیم کا معیار بتایا جا رہا ہے. اور آج اس طرح کے اگر ایونٹس، کلچرل ایونٹس کے نام پہ زیادہ سے زیادہ جس درسگاہ میں پروموٹ ہوتے ہیں، وہاں کی ریٹنگ، وہاں کی رینکنگ، وہاں پہ ایڈمیشنز، وہاں پہ بچوں کا ایڈمیشن کا رجحان وہ بھی بڑھاوا نظر آتا ہے. یہ اگر ہمارے معاشرے بھی، اب کچھ دنوں پہلے ایک معاملہ بھی میں سوال صاحب سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے ہی فرمایا، آپ نے بھی کہا کہ ماں جو ہے نا بیسیکلی صحیح معنوں میں درس کا ہے، تربیت دیتی ہے.
اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ بچے اس درسگاہ میں کیسے جاتے ہیں, وہاں ان کی خواہش ہوتی ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہے کہ کمپٹیشن ہے کہ جی میں نے ایڈمیشن ہی وہیں لینا ہے. اچھا اب میں وہ کیا جملہ ادا کروں کہ یہاں پر جس طریقے سے بے روا روی آپ دیکھیں, میں یہ بھی بتاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے, بلکہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی چیزیں, لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ گیس کے جھنڈے لگا دیے کہ جناب یہ گھر جو ہے یہ جنس پرستی عام ہو رہی ہے. اور کس ملک میں ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں جس ملک کو آزاد کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے, کلمے کے نام سے, جہاں علماء کرام, آپ دیکھیں, آپ حضرت صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ جو ماں سے, آپ علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں پڑھیں آپ کہ آپ نے اپنا دودھ نہیں پلایا. کیوں کہ آپ کے جو شوہر تھے وہ جو کاروبار کرتے تھے وہ نہیں سمجھتی تھی کہ اس پیسے سے میں, تو انہوں نے بکری خریدی اور بیٹا کا کیا بنا. آپ دیکھیں تو صحیح قرآن کی جو تفسیر ہو, پھر اس کے بعد کس طریقے سے شکوہ جواب شکوہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گی اور ایسی تربیت دیں گی کہ جس سے بچہ, اب اس وقت جس معاشرے میں ہم پنپ رہے ہیں, یہاں پر میں ایک نجی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, کہ ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے, ان پہ بوجھ دیں گے کہ سیڑھی چڑھنا ہے تو کون سی آیت پڑھنی ہے, کھانا کھانا ہے تو کون سی آیت پڑھنی ہے, آپ استغفر اللہ کریں, آپ ایجوکیشن, کون سی ایجوکیشنسٹ آپ بن گئے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم مغرب سے اتنے زیادہ انسپائر ہیں, ہم یہ بھول چکے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں یہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے جو کس طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ ایک سمجھ میں دیکھیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کوئی بھی ہو, مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے ایک پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس پہ ایک وزیر اعظم صاحب نے کافی ایکشن بھی لیا تھا. اب کیا وزیر اعظم ایکشن لے, کیا پیرنٹس کہاں ہیں, وہ ان کو نہیں نظر آتا. آپ ایک اور چیز دیکھیں, عموماً پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں ایک بہت پرانی بات ہے, ایک بچے کا مرڈر ہو گیا تھا. مرڈر ہوا, بہت چھوٹا بچہ تھا, انس نام تھا اس کا, بہت مشہور واقعہ تھا یہ. تو اس کا مرڈر ہوتا ہے تو اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کیسے بچہ کہاں گیا. اس وقت یہ موبائل نہیں تھے, اب وہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس بچے کو کیسے ڈھونڈے. اب آپ دیکھیں کہ اچانک اس محلے والے بھی, جو محلہ کمیٹی وہ تیز ہو گئی, دیکھنے لگی کہ ادھر ادھر, تو اس کی ماں آتی ہے محلہ کمیٹی کے پاس جس بندے نے مرڈر کیا, وہ یہ بتانے آتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا جو تھا وہ اتنا نہیں کماتا تھا, اس نے اچانک VCR لے لیا اور ٹی وی خریدا. یہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ ماں سوال کیا کرتی. اب وہ محلہ کمیٹی کے پاس سوال جا رہا ہے, آپ دیکھیں, اور وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ پتا کریں کہ تو آپ لوگ محلہ کمیٹی والے بیگا. اب اس نے, ہاں حضرت صاحب, لیکن دیکھیں یہ ماں کا کتنا بڑا کام ہے. کوئی وہ پڑھی لکھی ماں بھی نہیں تھی, میں تو ملا ہوں اس زمانے میں, بڑی پرانی بات ہے یہ. لیکن کیا ہوتا ہے, اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا مرڈر کرنے والا وہی تھا, وہ ماموں بنا ہوا تھا. جیسے ہوتا نا محلے میں کہ جی وہ بھائی بن گیا, اس کے والد صاحب. تو آپ سوچیں کہ جب آپ کا معاشرہ اس طرف چل پڑتا ہے, آج تو آپ دیکھیں ایک موبائل چھیننے کے لیے وہ کسی کی نوجوان کی جان لے لیتے ہیں. کوئی کس طریقے, مقصد ہے کہ بے روا روی اتنی بڑھ گئی ہے. اب ہر طرف کسی بھی ٹریک پہ آپ چلے جائیں, آپ کسی طرف آپ ڈرائیو کر رہے ہو, آپ اس میں ذرا سا آپ سے گاڑی ادھر ادھر ہو جائے, برابر والا آپ کو گالی دے کے چلا جائے گا. آپ کہیں بھی صبر نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے. اب اس کو معاشرے کو ٹھیک کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے, علماء کرام کریں گے, مسجد کرے گی. حضرت صاحب نے شادی کی بات کی, میں کہتا ہوں حضرت صاحب, میں تو ہمیشہ علماء کرام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ان جو کمیٹیاں بنی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو چھتیں ہیں نا یہ آباد کر دیں, یہاں شادیاں کروائیں, شادی حال بند ہو جائیں گے, سستی شادی ہوا کرے گی, نیچے نکاح کرو, اوپر سے کھانا کھلاؤ, گھر بھیجو اس کو. پروگرام ہوگا, 2 کام ہوں گے اس میں. ہاں میں تو کئی بار اللہ کمیٹیاں جو کرتی ہیں وہ کریں, حال میں دے رہے ہیں وہی آپ مسجد کو دے دیں. تو آپ مسجدیں کتنی ماشاءاللہ میں کہتا ہوں, اور یہ کم از کم یہ مسلک کی جنگ نہ کر, مفت نہ کر دیا سر کرتے نا سر, بالکل مفت کریں. اور آپ یہ دیکھیں, اچھا ایک بات ہے, ہم نکاح خواہ کو دیتے کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو کیا دیتے ہیں یار. اگر ہم تھوڑا سا, ہم ایک جوڑا جس دولہے نے پہننا ہوتا ہے وہ کم از کم 50,000 روپے کا آتا ہے, دلہن کا جوڑا لاکھوں 1.5 لاکھ روپے کا, ہم 1.5 لاکھ سے ابتدا ہے. ہاں وہ اتنے کا آتا ہے, میں یہیں سے کہہ رہا ہوں. نہیں چلو ہم مڈل کلاس کو پکڑ لیتے ہیں یار, ہم اس کو دیتے کیا ہے؟ 3,000 5,000 10,000 روپے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر مسجد میں نکاح ہو, میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا, یہ نہیں کہ آپ میمن بیٹھے تو اس لیے, میں کہوں گا کم از کم میمن کمیونٹی نے یہ ابھی تک یہ رکھا ہے کہ وہ جا کر مساجد میں نکاح ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کئی کچھ کمیونٹیز ہے ون ڈے ہوتی ہے, ہم بھی جاتے ہیں تو عموماً وہ دال اور چاول ہی ملتے, کچھ اور ملتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے بات ہمارے لیے بڑی خوبصورت کی تھی, لیکن نکاح مسجد میں ہو جاتا کیا ہے, بات ہے, لیکن اس کے بعد ڈانس نائٹ, قوالی نائٹ, مہنگے مہنگے فنکشنز, ایونٹس, اور لاکھوں 70-75 لاکھ لے کے لوگوں کو گانے کے لیے محفل سجانے کو بلایا جائے. احمد صاحب کچھ اضافہ آپ کر دیں, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس کا دکھ بڑا گہرا رکھتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ منیر میمن بھائی منتظری صاحب نے ایک اچھا ایک خاکہ پیش کیا اس حوالے سے, اور علامہ حسن صاحب نے بھی, اور ہمارے شکیل بیگ صاحب نے بھی اس کا اچھا خاکہ پیش کیا. اچھا, جو بیرا روی کا شکار ہے نا, میں ان کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بات کرتے ہیں ترقی یافتہ معاشرے کی, آپ بات کرتے ہیں تہذیب یافتہ معاشرے کی, آپ بات کرتے ہیں کہ ترقی تو اس دور, ترقی تو یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی کے کپڑے پہنے, صحیح ہے, اپنی مرضی کی ریلیشن شپ رکھے. تو پھر میں تو یہ بات کرنا چاہوں گا نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے, صحیح, میری مرضی ہے, تو بھائی اگر آپ کی مرضی ہے نا, تو کھانا کبھی منہ میں ڈالنے کے بجائے ناک میں ڈالا کریں, صحیح ہے, یا کبھی کانوں سے سننے کے بجائے آنکھوں سے سننے کی کوشش کرا کریں, آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے کانوں سے دیکھنے کی کوشش کرا کریں. نہیں ہو سکتا نا, امپاسبل سی بات ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نظام زندگی کا, انسان کی نظام زندگی کا ضابطۂ حیات دے دیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اس آیت مبارکہ میں انسان کا پورا نظام زندگی پوشیدہ ہے. اور جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو نہیں پڑھتے, اس پر غور و تفکر نہیں کرتے, ایک نہایت معذرت کے ساتھ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پچھلے دنوں ایک ماشاءاللہ لائق تحسین, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا کہلانے والے ایک حضرت کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, بولا قرآن کیا ہے, قرآن تو 1400 سال پرانے والے قصے واقعات ہیں. وہ اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجھ پر لعنتیں برس رہی ہوں گی, اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر. جس رب کریم نے تمام تر ضابطہ حیات جس پر غیر مسلم ریسرچ کر رہے ہیں, اس کتاب کو تم کہہ رہے ہو کہ اس میں تو 1400 سال پرانے واقعات لکھیں. اور پھر یاد رکھیے گا, جس طرح ماں کی تربیت کے حوالے سے قبلہ منتظری صاحب نے بات کی کہ ماں کی تربیت, تو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادریوں کے بہت بڑے پیشوا, کیونکہ ہم بھی قادری ہیں, تو ہمارے پیشوا حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو جن کو سرکار اولیاء بھی, سردار اولیاء بھی کہا جاتا ہے, ان کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو آپ کو مکتب بھیجا گیا کہ مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کی ایک تقریب ہوتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رسم بسم اللہ کی تقریب ہوئی, تو اس میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا استاد صاحب نے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ 18 سپارے سنا دیا, اور پھر استاد نے کہا کہ بچے تم نے 18 سپارے کہاں سے سیکھے؟ فرمایا کہ قاری صاحب بات دراصل یہ کہ میری ماں کو نا 18 پارے یاد ہیں, 18 پارے حفظ ہیں. جب میری ماں مجھے لوری دیا کرتی تو لوری کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سنایا کرتی, میں پیٹ میں 18 کے 18 پاروں کو میں نے حفظ کر لیا, اس سے آگے مجھے نہیں آتا. تو یاد رکھیے گا, اگر والدہ ام الخیر فاطمہ ہو تو اس کی اولاد بھی سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی نکلتی ہے. اگر والدہ فاطمہ الزہرا ہو تو اولاد بھی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نکلتی ہے. اگر والدہ ایسی ہو کہ اس کے سیرت و کردار اور اس کی عفت پاک دامنی کے قصے سنائے جاتے ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات والے اعتبار سے اٹیچ رہنے کی, تو پھر بیٹا بھی ایسا نکلتا ہے کہ اسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے, عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا ہے. اور اگر آج کل کی مائیں اگر یہ سوچتی ہیں کہ فیڈ کراتے وقت, بچوں کو فیڈ کراتے وقت فلمیں ڈرامے دیکھنے مصروف عمل ہیں, تو یاد رکھیے گا بچوں کے اندر بھی جو آپ دودھ جو نوش کرا رہی ہیں, جو فیڈ کرا رہی ہیں, یاد رکھیے گا بچوں کے اندر بھی اس گناہ کی نحوست شامل ہوگی. تو محترم آپ والدائیں, آپ سے بھی عرض ہے, محترم والد محترم آپ سے بھی عرض ہے, اپنے بچوں کی تربیت پر غور و تفکر کرنے کی کوشش کیجئے اور ان علماء کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی کوشش کیجئے. آج ہم خطبہ ضرور سنتے ہیں جمعے کا, لیکن خطبے میں واقعات کا چسکا لے کر اپنے کانوں کو محظوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی علم دین کی بات ہو تو علم دین کی بات جہاں پر ہو رہی ہے وہاں سے تربیت لینے کی کوشش کریں, نہ کہ صرف واقعات سن کر اپنے کانوں کو چسکا لگانے کی کوشش کریں. بہت خوبصورت بات کی, اور اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو کچھ اور اسی حوالے سے گفتگو کریں گے,
اور کچھ معاملات ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں چپکے سے سرایت کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. لیکن پروگرام کا کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے، ایک موضوع ہے، بیان کروں تو کس در سے کروں، زبان بھی لڑکھڑا رہی، ساتھ نہیں دے رہی. آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسا بگاڑ نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں شاید آج بھی ہمارے معاشرے کے بیشتر لوگ تصور بھی نہیں کیا کرتے. آج جب یہ پیغام رمضان کی نشریات جائیں گی اور جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ چونک جائیں، حیرت زدہ ہو جائیں جو میں اس وقت گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ اور بھی ہے جو اب بہت تیزی سے عروج پا رہا ہے، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بے شبہ پیسہ انوالو کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو لیبل دیا جاتا ہے ماڈرنائزیشن کا. یہ ہے ہم جنس پرستی کا مسئلہ. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بڑے سارے لوگ اس میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو خیر، میں علماء اکرام سے پہلے گفتگو کرتا ہوں کہ آخر یہ مسئلہ کیوں اب اتنا زیادہ عام نظر آتا ہے. احمد، آپ سے میں شروع کرتا ہوں. آپ آج کے ہمارے تمام تر پینلسٹ میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ ینگ ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ منیر میمن صاحب آپ نے معاشرے کا ایک المیہ بیان فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں
اور پھر پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. صحیح ہے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور اسی طرح طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد، یعنی کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. اسی طرح جو گناہ کی طرف بڑھنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے گناہ کی طرف بڑھنے والے مردوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. اور پھر یہاں منیر میمن صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ شعب الایمان کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے. کتاب کا نام ہے حدیث مبارکہ کتاب شعب الایمان، کہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام سے اس گناہ کے بارے میں استفسار فرمایا، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل یعنی شہوت کی تسکین کو پورا کرنا اور مردوں کا ایک دوسرے سے جنسی تسکین کو پورا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انتہائی مذموم قرار دیا اور حرام قرار دیا، اور ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمام فرشتے لعنت فرماتے ہیں. اب رہی بات ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، جو انسان اگر یہ سوچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو کیسے مول لے سکتا ہوں، رب کریم کی لعنت، اور رب کریم کی لعنت کے ساتھ ساتھ رب کریم کے فرشتوں بلکہ تمام تر مخلوقات کی لعنت ایسے انسان پر برس رہی ہے جو اس طرح کے مذموم ترین فعل میں مصروف عمل ہے کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی جسم کا رواں کانپ جاتا ہے. اور پھر منیر میمن صاحب یہاں پر ایک بات ضرور پیش نظر رہنا چاہیے، جہاں پر اس کا ایک یہ نقصان دینی نقصان اور دنیاوی نقصان کے پیش نظر جب یورپ میں اس بات پر تحقیق کی گئی تو یورپ میں دیکھا یہ گیا کہ جب اس طرح کا یہ مذموم فعل پھیلا تو اس فعل کے پھیلنے کے بعد وہاں کی آبادی میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر عشاقان مصطفیٰ تمام تر مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. ایڈز کی بیماری لاحق ہونا شروع ہو گئی، اور ایڈز ایسی خطرناک بیماری جس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اور وہ ایسی بیماری کہ جب انسان کے خون میں بیماری سرائیت کر جائے تو انسان تڑپ کر مچھلی کی طرح، جس طرح مچھلی تڑپتی ہے اس طرح مچھلی کی طرح تڑپ کر مر جاتا ہے. اور پھر اس سے جو دوسرا خرابی کا سبب پیدا ہوا کہ جہاں پر اس کا فروغ ہوا، جیسے یورپین کنٹریز ہیں، امریکن کنٹریز ہیں، جہاں پر اس کا فروغ دیا گیا، اور پھر اسی طرح دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے شاید لینا بھی چاہیے نہیں لینا چاہیے کہ ان کا ظاہر سی بات ہے وہ بھی ویورز ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو ان کی دل آزاری نہ ہو، اس وجہ سے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. جب وہاں پر اس طرح کا فعل مذموم فعل اس کو فروغ دیا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ وہاں کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. صحیح ہے، جہاں بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی وہاں بہن اپنے بھائی سے نفرت کرنے والی بن گئی، جہاں بھائی اپنے والدین کو مقدم رکھتا ان کی عزت کرتا، لیکن اس مذموم ترین فعل میں پڑنے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے والا بن گیا. جہاں پر ایک رشتہ دار کا، جہاں جیسا کہ ہم نے 10 رمضان مبارک کے ٹرانسمیشن میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے رشتے کی جو خوبصورتی تھی، بھائی کے رشتے کی جو خوبصورتی تھی، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی سے رشتے کی خوبصورتی کو جس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، اس خوبصورتی میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ اس لواطت کی وجہ سے، اس مضمون ترین فعل ہم جنس پرستی کی وجہ سے، کہ بھائی جب بھائی سے اس طرح کا فعل کرنا شروع ہو گیا، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ الامان الحفیظ. محترم سامعین کرام یاد رکھیے گا، اگر آسمان کے تمام تر فرشتے اس مضمون ترین فعل کرنے والے پر اپنی لعنت بھیج رہے ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام جس کے متعلق فرمائیں کہ ایسا کرنے والا لعنت کا مستحق ہے، ایسا کرنے والا مضمون ترین فعل کرنے والا ہے، تو یاد رکھیے گا ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، اور آخرت برباد ہونے کے ساتھ صحت بھی، اور صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی معاملات. اور بارہا ایسا دیکھا گیا، نیوز پیپرز بھرے پڑے ہوئے ہیں، تحقیقات ریسرچز بھری پڑی ہوئی ہیں
کہ ایسا کرنے والا اس مظلوم ترین فعل میں پڑھنے والا نکاح کے قابل بھی نہیں رہتا. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام تر انسانیت کو اس بلا سے اس مصیبت سے محفوظ فرمایا. آمین. منتظر صاحب اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دین کا اپنا ایک جو ہے نقطہ نگاہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، یعنی نکاح کرنا جو ہے میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے روگردانی اختیار کری تو یقیناً وہ تباہ برباد ہو جائے گا. آج مسئلہ یہ ہے گا کہ نکاح مشکل کر دیا ہے، بدکاری آسان کر دی ہے، یعنی بدکاری سستی ہو گئی، نکاح مشکل ہو گیا. ایک شخص جو ہے نوجوان، آج کا نوجوان، وہ نکاح کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے کہ میں کروں نہ کروں، کیونکہ میری گنجائش نہیں ہے، کیونکہ معاشرے نے جو پلیٹ فارم دیا ہوا ہے نکاح کے لیے اس کو مہیا کرنے کی اس کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ دین نے اس کو طریقہ اختیار کیا ہے کہ دین کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرتے ہوئے وہ اگر نکاح کرے. دیکھیے ایک مثال ہے، آج مثلا ایک مثال ہے، ایک شخص سوچتا ہے کہ میں شادی کروں، یہ تمام لوازمات ضروری ہیں. نہیں، نکاح کے لیے شرط ہے کہ نکاح کے صیغے جب جاری کیے جائیں گے تو ایک نامحرم رشتہ محرمیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور تو لہٰذا اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو مختصر طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے گا کہ ابھی نکاح ہوگا، نکاح کے بعد ولیمہ الگ دیا جائے گا. حالانکہ جو نکاح آپ کر رہے ہیں اس میں 4 آدمی آپ خاندان کے بلائیں، 4 آدمی آپ ہمسائے کے بلائیں اور نکاح کریں، اور یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہی ولیمہ ہے، الگ سے ولیمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اور کہتے ہیں کہ جب جو ہے نکاح کی تقریب ہو رہی ہو تو کہتے ہیں حجاب آسمان کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت کی جانے والی دعا پروردگار عالم رد نہیں کرتا. میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ آج جو ہے معاشرے میں جو مثلا ہم جنس پرستی کیوں فروغ پا رہی ہے؟ فروغ پانے کی سب سے بڑی وجہ یہ گا تربیت کا ماحول نہیں رہا. ماں جو ہے اپنی بیٹی سے تعارف کرائیے اپنے بوائے فرینڈ کا، اللہ اکبر. باپ اپنے بیٹے سے تعارف کرا رہا ہے. مثلا یہ کیا مثلا ماحول چلا گیا ایک مسلم معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر، جہاں پہ حلال حرام مثلا ظاہر سی بات ہے دین اسلام نے ایک حرمت رکھی ہے. ماں کا اپنا ایک مقام ہے، بیوی کا اپنا ایک مقام ہے، بیٹی کا اپنا ایک مقام ہے، بہن کا اپنا ایک مقام ہے. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، 2 چیزوں کو جو آج ہمارے معاشرے میں دھڑلے کے ساتھ ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی یہ تو آپ نے جو موضوع اٹھائے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز پیغمبر نے جو حرام قرار دیا کہ اپنی بیوی کو پشت کو دیکھ کر کہتے تھے، پیٹھ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تیری جو پیٹھ ہے، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں تیری پیٹھ جو ہے میری ماں کی طرح ہے. اگر کوئی فرد جو ہے یہ جملہ ادا کرے گا تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں، اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی. پیغمبر نے حرام قرار دیے تھے، یہ عرب میں یہ کام ہوتے تھے. دوسرا جس کو پیغمبر نے حرام قرار دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا جو ہوتا تھا وہ ماں پہ ہاتھ صاف کرتا تھا. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یہ عرب کے جاہل معاشرے میں یہ کام ہوتا تھا فعل قبیح، لیکن سرکار نے یہ 2 چیزوں کو حرام قرار دیا. آپ مجھے بتائیے، آپ بھی معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے دیکھنے کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بتائیے یہ کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اللہ. یعنی محارم بھی محفوظ نہیں ہیں. بہن کا اپنا ایک رشتہ ہے، بیٹی کا اپنا ایک رشتہ ہے، بیوی کا اپنا ایک رشتہ ہے، ماں کا اپنا ایک رشتہ ہے. حرمت کا مقام ہے نا، دین نے مقام دیا ہے. نکاح جب انسان کرتا ہے تو لہٰذا اس کے حقوق، اس کی کفالت، نام نفقے، تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بندہ فرد ہے. آج مثلا بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے بدکردار. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ غیر شادی شدہ سے زیادہ شادی شدہ لوگ زیادہ بدکاری کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ یوں ہو رہے ہیں کیونکہ رشتے کو نبھا نہیں سکتے، رشتے کو ادا کرنے کی ان میں تپڑ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. صحیح بات. مثلا بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، شوہر جو ہے بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے گا مثلا اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہو، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہو، اللہ. آج کے معاشرے کے حساب سے دیوار اونچی کرانے کا فائدہ نہیں ہے. ایک عمر ہوتی ہے، مثلا ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ مثلا بھلے باپ گھر میں نہ ہو، باپ کی جو ہے مثلا شوز جو ہے موجود ہوں، تو باپ کا ایک ڈر ہوتا ہے اولاد کے اندر کہ بھئی میرے باپ کے جوتے ہیں تو باپ گھر میں موجود ہے، بھلے حالانکہ وہ گھر میں نہیں ہے. یعنی ایک عمر ایسی ہوتی ہے، ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. لیکن ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب جو ہے یہ باپ کا روب ہے کہ باپ ایک نظر دیکھے تو بیٹے کا وہیں پہ پتا پانی ہو جائے. اللہ. لیکن آپ دیکھیں معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے کہ آج جو ہے ماں باپ کی کون سنتا ہے. تو ایک بگاڑ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تربیت کا ماحول نہیں رہا.
نہ ماں کو اتنی توفیق ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ ہولڈ نہیں ہے, نہ باپ کا ہولڈ ہے, نہ ماں کا ہولڈ ہے, نہ بزرگوں کا ہولڈ ہے. صحیح بات ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے بگاڑ کی. علامہ صاحب میں چاہوں گا اس میں آپ بھی کچھ اضافہ کر دیں تاکہ ہم پھر پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں. 2 سے 3 منٹ میں ایک دو باتیں اس حوالے سے میں پیش کروں. منیر میمن صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابی جتنے بھی ہیں, ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں, زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ اکرام موجود تھے, صحابہ اکرام نے اس سے کہا کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی, سارے معاملات کیے ان کو. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اسے کہنے دو. پھر کہا حضور میں زنا کی اجازت دیجیے. کہا ٹھیک, یہ بتا تو کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو کسی کی بہن کے ساتھ تو یہ زنا کرے تیری بہن کے ساتھ بھی ہو؟ تو کہا نہیں, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے جس کی ماں کے ساتھ تو کرے تیری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ بولا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے جس طرح تو کسی اور کی بیوی کے ساتھ کرے ویسا ہی تیری بیوی کے ساتھ؟ بولا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. کہا جب تو دوسرے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ باتوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر دوسروں کے گھروں میں تو کیوں منہ مارتا؟ یہ ایک مفہوم اور خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں آپ کو تھوڑا قوم لوط کی طرف لے کر کے چلوں. آپ دیکھیں قوم لوط کے بارے میں علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ قوم لوط میں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم میں لوگ جو ہے لواطت کیا کرتے تھے, ہم جنس پرستی کیا کرتے. مرد سے فائدہ اٹھاتا. وہ باقاعدہ میں کھلے الفاظوں میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن بند الفاظوں میں نشاندہی کرتا ہوا یہ کہوں, منیر میمن صاحب, لوگ باقاعدہ قوم لوط میں قوم کے جو لوگ تھے باقاعدہ بیٹھے رہتے, آنے والے نئے مرد کو یہاں سے لے کر وہاں تک چھوڑ کر آتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ اس کو صحیح سے تارتے رہتے تھے کہ یہ نیا بندہ ہے, اب اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا جائے. اب دیکھیں, یہ ہم نے سنا, ہم نے بعد میں یہ بھی سنا قوم لوط تباہ ہوئی, قوم لوط برباد ہوئی, لیکن پھر بھی ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. اور یہ ساری کی ساری قوم لوط میں لوگ گالی دینے والے بھی تھے, آج ہمارے میں دیکھو گالی دینے والے. قوم لوط میں لواطت کرنے والے بھی تھے, آج ہمارے میں بھی. تو ہم نے سبق کیوں حاصل نہیں کیا؟ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے سامنے بہت سارے عبرت کے نشان ایسے موجود ہیں لیکن ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا, ہم نے اس سے اختلاط کیا, ہم نے اس کے روگردانی کی. پھر اس کا نتیجہ کیا ملا کہ ہم واپسی وہی کام کرنے لگ گئے جو پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. اب آگے کی جانب تھوڑا سا میں یہ لے چلوں, ہم نے حضور کریم علیہ السلام کے جتنے بھی فرمان ہیں نا منیر بھائی, معذرت کے ساتھ ہم نے اسے حقیقتاً طور پر جیسا سمجھنے کا کما حق کا حق ہے ویسا نہیں سمجھا. کیا مطلب آپ کہیں گے مطلب کیا؟ میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میاں اپنی بیوی کو دیکھے, بیوی اپنی میاں کو دیکھے, پیار و محبت کی نگاہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان دونوں پر پیار و محبت کی نگاہ فرماتا ہے. اگر آج ہم اسی بات کو دیکھ لیں, اسی حدیث کو اگر فالو کر لیں, پھر مجال ہے کوئی ہمارا شخص یا کوئی عورت ہم جنس پرستی کی طرف جائے, وہ اپنے شوہر کو دیکھے, شوہر اپنی بیوی کو دیکھے, یعنی دونوں اپنی کھیتی کو سیراب کریں, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مزید برکت عطا فرماتا ہے. منیر میمن صاحب, یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ایک سلوگن دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں, یہ ایک فطری عمل ہے, ہم جنس پرستی ایک فطری عمل ہے. تو ان جو سلوگن اس طرح کا دیتے ہیں کہ ہم جنس پرستی ایک فطری عمل ہے, تو ان سے سوال یہ کیا جانا چاہیے, اگر ہم جنس پرستی ایک فطری عمل ہے تو پھر اگر کل آپ کی سمجھ میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ انسان کی غذا دراصل گندم کھانا نہیں بلکہ گھاس کھانا انسان کی فطری عمل ہے, تو آپ کے گھاس کھانا بھی شروع کر دیں گے. تو محترم سامعین کرام, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اور قیود دی ہیں نا, ان میں رہنے کی کوشش کر دیجیے. اگر ان میں حدود و قیود میں رہنے کی کوشش نہیں کریں گے نا, فطرت سے بھٹکیں گے تو پھر بالکل اس کا کوئی رستہ نہیں ہوگا. میں چاہوں گا دیکھیں, ہم جنس پرستی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تفصیل سے ہمارے علماء کرام نے اس کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے, لیکن میں اس کو ذرا سا دنیاوی طور پہ دیکھتا ہوں کہ اگر دنیاوی طور پر یہ چیز اتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, اس کی ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا جیسے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مغرب سے یہ چیز چلتی ہے اور یہاں آتی ہے. کیا مغرب سے بہت ساری چیزیں جب چل کے یہاں آئی تو کیا وہ کامیاب ہوئی؟ کبھی کامیاب نہیں ہوئی. دیکھیں, مغرب خود ڈوبتا جا رہا ہے, مغرب خود تباہ ہوتا جا رہا ہے. ریزنز کیا تھی کہ جیسے بھی فطرت کی بات کی کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ فطرت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ فطرت میں رہیں گے تو آپ کامیابی رہیں گے. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو ماں باپ ہیں
کیا انہیں علم نہیں ہوتا کہ میری جو بیٹی یا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ سب پتا ہوتا ہے. آج آپ جائیں, ابھی آپ گاڑی لیں, ابھی اس وقت جا کے کئی شہر میں ماہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ جائیں, آپ کو کیا میں کہوں کہ آپ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں کہتے ہیں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, آپ کو خواجہ سرا آج بھی روڈ پر ملتے ہیں. کیوں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ؟ دیکھیں کئی مرتبہ چھاپے پڑے, میں خود اس ٹیم کا حصہ رہا, میں نے جا کر ہم نے ساتھ کیا, ہمیں وہ چیزیں ملی. تو مجھے آپ بتائیں ایک چیز یہ ہو گئی. سیکنڈلی ہم ہاسٹل سے کئی نیوز نکلتی ہیں, آئے دن اخبارات میں آتی ہیں, سوشل میڈیا آج کل اس کو اتنا وائرل کر رہا ہے. لیکن ایک طرف آپ ضرور تھوڑا سا اس کو لائیں, جہاں ہم جنس پرستی کا معاملہ ہے وہاں دوسری طرف ایک اور چیز بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں شادی شدہ لوگ, بڑی عمر کے لوگ, ان کو اس چیز کا ترس نہیں آتا, ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ معصوم بچیوں کے ساتھ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں. ہم جنس پرستی تباہ کن ہیں, لیکن وہ اس سے زیادہ تباہ کن ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک انٹیریئر سندھ کا جو واقعہ ہوا, اس نے پورا, یا کراچی میں کئی واقعات ہو چکے, پنجاب میں آئے دن, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوشل میڈیا نے بڑا تباہی مچائی ہوئی ہے. آپ اٹھائیں, ابھی آپ اٹھائیں, کوئی میں اب کیا نام لوں سوشل میڈیا کے, میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ بھی پروموٹ کرنے والی بات ہو جاتی ہے, لیکن کیسے لوگ صرف اس کے لائکس کے چکر کے اندر اپنی ایسی سی خواتین کے ساتھ, وہ بزرگ ایک 80 سال کا وہ ایک لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے. یہ کیا آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس معاشرے کو؟ دیکھیں اس معاشرے کو سدھارنا حکومتوں کا کام نہیں ہے, میں سیریسلی بتا رہا ہوں. یہ سدھریں گے تو صرف اور صرف ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ سدھاریں, ماں باپ اس پہ اپنا اہم رول ادا کریں, ہمارے علماء کرام ہم لوگ ادا کریں. ہمارا کام ہے, میڈیا کا کام ہے. جہاں میڈیا اگر کوئی مغرب کی چیز ہوتی ہے اس کو اتنی تیزی سے پھیلا دیتا ہے, لیکن کبھی ہمارے معاشرے کی مغرب جو مشرقی چیزیں اس کو بھی تو پھیلائے, اس کو بھی تو بتائے. اگر آپ کچھ نہ کریں, میں کہتا ہوں کہ آپ صرف حدیث مبارکہ چھوٹی چھوٹی سی آپ اس کو پبلک اس پہ لے کر آئیں, لوگوں میں سدھار آئے گا. مسجدوں میں لوگ جاتے ضرور ہیں, حقیقت بات بتاؤں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطبہ تو دور کی بات ہے کہ علامہ صاحب فارغ ہوں, پہلی رکعت ہو تو ہم جا کے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں, باہر نکل جائیں. لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ خدارا اس سے بچیں, اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, آپ کے گھروں میں برائیاں آ رہی ہیں. اور ابھی آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں روزگار نہیں ہے, ہمارے یہاں بیماریاں بہت ہیں, ہمارے یہاں برکت ختم ہو چکی ہے, ہمارے یہاں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. بھائی یہ سب کچھ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا, یعنی کہ جب آپ فطرت کے خلاف کام کریں گے تو پھر یہی برائی ہوگی, یہی تباہی ہوگی, اور یہ پاکستان میں اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے. اس سے رکنا, اس کو روکنا ہم سب کا کام ہے, اور اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا, اس میں اپنا رول پلے کرنا. اور جس بات کی طرف شکیل صاحب اشارہ کرتے کرتے رک گئے, شکیل صاحب آپ کو ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں, بریکنگ نیوز. ہم صحافی ہیں, کام ہے ہمارا بریکنگ نیوز دینا. اس واقعے کو جس کو آپ نے بیان نہیں کیا, اس واقعے کے ہی ایک متنازع کردار کے اوپر آج پاکستان میں ایک فلم بنائی جا رہی ہے, اور پھر اس طرح کی چیزوں کو پھر پروموٹ کیا جائے گا, اور اس کے پھر حال احوال کیا ہوں گے یہ ہم بہتر انداز میں جانتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام اللہ کی نافرمانی اور اس کے نتائج, یہ ہمارا موضوع تھا. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام کو پسند آیا ہوگا, کیونکہ آج کی محفل بڑی زبردستی. تو میں اپنی محفل کے تمام تر شرکا کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور آج کی اس محفل کو جو رونق بخشی, یہ ان کے بغیر ممکن تھا. آپ سب بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے پھر ایک اور افطار کے بعد ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ اگر صورتحال ایسی ہی ٹھیک رہی تو ایک اور زبردست سے موضوع کے ساتھ, کچھ خوبصورت پیارے زبردست مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے اطراف کے تمام تر لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان منیر میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.